पाक को उनके माँ बाप के लिए, उनके वालिदैन के लिए बख्शिश व नजात और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। हज़रत मुहतरम वालिदैन जिसको हम माँ बाप कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिसके बारे में हमारा ईमान और हमारा अकीदा है कि वो हर चीज पर कादिर है। बेशक खुद कुरान पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो बड़ी कुदरत वाला है। आप उसकी कुदरत को बार बार देखते हैं और रोजाना हम उसकी कुदरत का, उसकी ताकत का नज़ारा करते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत दूर जाने की बात नहीं, अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह की ताकत देखिए कि कितना बड़ा आसमान। आज इंसान एक मामूली छत बनाना चाहता है, चाहे वो छत कितनी ही छोटी क्यों न हो। एक छोटी सी छत जिसको हम ढाबा कहते हैं, अगर वो छोटी सी छोटी छत भी बनाना चाहता है तो कम से कम चारों तरफ उस छत को कायम रखने के लिए पिल्लर और बीम रखता है, दीवारें बनाता है। बगैर पिल्लर और बड़े दीवारों के आज तक किसी इंसान ने छत नहीं बनाई। छोटी सी छोटी छत हो, छोटे से छोटा ढाबा हो, मगर हम देखते हैं उसको कायम रखने के लिए, उसको मेरे दोस्त एक जगह पर कायम रखने के लिए हम छत के नीचे टेका लगाते हैं। चाहे वो टेका दीवार का हो, चाहे वो टेका मेरे दोस्तों पिलर का हो, मगर जब भी हम छत बनाएंगे तो हम नीचे टेका रखते हैं। अब अंदाजा लगाओ, हमारी छोटी सी छत के लिए भी हमें टेकों की जरूरत है। बगैर टेके के हम छत को कायम नहीं कर सकते, मगर ये खुदा की कुदरत नहीं तो क्या है, कितना बड़ा आसमान। इतना बड़ा आसमान है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैंने यहाँ तक कुरान में मेरे की किताबों में पढ़ा कि आसमान कितना बड़ा है, तो बहुत दूर नहीं, हमारे हिंदुस्तान में एक सैयद वली गुजरे हैं, सुभान अल्लाह, जिसको जमाना सैयद अब्दुल वाहिद बिलगरामी के नाम से जाता है, जिसकी किताब सबे सलामुल शरीफ। और ये ऐसी किताब है कि किसी वली ने ख्वाब में नबी को देखा तो किस हालत में देखा कि नबी के हाथ में किताब है और नबी उसको पकड़े हुए हैं। उस वली ने ख्वाब में सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके हाथ में किसकी किताब है, कौन सी किताब है, आपको किताब की जरूरत क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, ये मेरे बेटे सैयद अब्दुल वाहिद बिलगरामी की किताब सबे सलामुल शरीफ है। अब अंदाजा लगाइए, जो किताब नबी की बारगाह में इतनी मकबूल हो जाए कि सरकार उसको अपने हाथ में लेकर चले, बताओ जो किताब का ये आलम है तो किताब वाले का आलम क्या होगा। उसी किताब के अंदर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगरामी लिखते हैं कि ये जमीन जिसका हम एरिया कितना बड़ा है, ये जमीन कितनी बड़ी है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आप खाली उम्रे की जमीन का अंदाजा लगाइए, हजारों मकानात इस पर है, हजारों दुकान इस पर है, हजारों गाड़ियां इस पर है, हजारों इंसान इस पर रहते हैं। आप अंदाजा लगाओ, जब उम्रेट की जमीन इतनी बड़ी है तो पूरे गुजरात की जमीन कितनी बड़ी होगी, और जब गुजरात की इतनी बड़ी है तो पूरे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी होगी, और जब हिंदुस्तान की इतनी बड़ी है तो पूरी दुनिया की जमीन कितनी बड़ी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी जमीन होगी, आप सोचिए, है दुनिया के अंदर कोई इसका मेरे दोस्तों अंदाजा लगा सके?
یہ تو خالی لمبائی چوڑائی کی بات کرتا ہوں، ورنہ موٹی کتنی ہے جانتے ہو؟ موٹی ایک زمین کتنی بڑی ہے؟ علماء فرماتے ایک زمین اتنی موٹی ہے، اتنی موٹی ہے کہ اگر اس کو پار کر کے دوسری زمین تک جانا ہو تو 500 برس کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 20 فٹ 50 فٹ 100 فٹ میں پانی آتا ہے، ایسا مت سمجھنا زمین ختم ہو گئی، یہ تو پہلی زمین ہے۔ پار کرنا ہو تو 500 برس کا راستہ، 500 کلومیٹر نہیں، 500 برس تک کوئی انسان دنیا کے سب سے تیز گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل چلتا رہے، اور وہ جتنی میرے دوستوں مائل جتنے کلومیٹر چلتا ہے اتنی زمین نیچے میرے دوستوں کے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک زمین اتنی بڑی ہے، لمبائی چوڑائی کا عالم، جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں ڈوبتا ہے، اتنی لمبائی چوڑائی اتر دکھن چاروں طرف زمین ہی زمین۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی زمین، آپ سوچیے جب اتنی بڑی زمین، تو کوئی سوچتا ہوگا کیا زمین سے بھی بڑا کچھ اللہ نے بنایا؟ تو سید عبدالواحد برگرامی فرماتے ہیں کہ جس سورج کو ہم روزانہ مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں، جو میرے دوستو ہر 12 گھنٹے کے بعد آپ دیکھتے ہیں صبح صادق کے وقت نکلتا ہے اور مغرب کے وقت چھپ جاتا ہے، یہ سورج جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، میرے دوست یہ سورج جو آسمان کے اندر ہمیں ایک چھوٹی تھالی کی شکل میں نظر آتا ہے، مگر سید عبدالواحد فرماتے ہیں یہ چھوٹی سالی کی طرح نہیں ہے، یہ سورج کتنا بڑا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ زمین، سبحان اللہ، پوری دنیا کی زمین کو اگر 164 گنا کر دیا جائے، پوری دنیا کی زمین کو 164 گنا کر دیا جائے، اور اس کا جو ماپ ہوتا ہے اتنا بڑا خالی سورج ہے، یعنی زمین سے 164 گنا بڑا سورج ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جب زمین اتنی بڑی ہے تو 164 گنا سورج جو بڑا بنایا ہے وہ سورج کتنا بڑا ہوگا؟ مگر میرے دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ سورج جب مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف جاتا ہے تو آسمان میں اتنا چھوٹا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک کشتی دریا کے اندر سفر کر رہی ہو۔ اب اندازہ لگاؤ جب 164 گنا زمین سے بڑا سورج آسمان میں ایک کشتی کی نظر آتا ہو، جب اتنا بڑا سورج آسمان میں کشتی کی طرح ہے تو آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا بڑا آسمان ہوگا، آپ سوچیے۔ اب اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا مگر ایک بھی ٹیکا نہیں، پوری دنیا میں چلے جاؤ کہیں آسمان کا میرے دوستو ٹیکا تلاش کرو، کوئی کھمبا تلاش کرو، کوئی دیوار تلاش کرو، کوئی میرے دوستو سہارا تلاش کرو، پوری دنیا کا چکر لگا لو، آج تک ہم نے نہیں پڑھا کہ آسمان ٹیکوں پر کھڑا ہے۔ اسی کے لیے تو کہا جو ٹیکوں سے چھت بناتا ہے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو بغیر ٹیکوں سے کھڑا کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرا خدا، ان اللہ لا شیء قدیر، بے شک، ہمارا خدا ہر چیز پر قادر بے شک۔ اور اسی خدا کی شان دوسری دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلا انسان بنایا، سب سے پہلا انسان جس کو ہم حضرت آدم کہتے ہیں، ہم سب جتنے بنے سب ماں باپ کے ذریعے بنے۔ آج دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے ماں باپ ہیں، کوئی ماں باپ وغیرہ کا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی لاوارث کہا جاتا ہے مگر میرے دوست اس کے بھی ماں باپ ہیں، بھلے وہ حرام طرح سے پیدا ہوا ہے مگر ماں باپ تو ضرور ہے۔ میرے دوستو یعنی دنیا میں انسان جتنے بھی آج ہے سب ماں باپ کی اولاد ہے، مگر خدا کی قدرت دیکھو، جس خدا نے ہم کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا اس خدا نے سب سے پہلا انسان بنایا، سب سے پہلا انسان بنایا جس کو ہم حضرت آدم کہتے ہیں۔ اللہ نے جب سب سے پہلے انسان کو بنایا
تو نہ باپ رکھا نہ میرے دوستوں ماں رکھی. حضرت آدم کو خدا نے بغیر ماں باپ کے بنایا. کہہ دیجیے دوستوں سبحان اللہ. اور دوستوں سبحان اللہ. حضرت آدم کا کوئی باپ بھی نہیں ہے, کوئی ماں بھی نہیں. اللہ نے اپنی شان قدرت سے, اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا. کس سے بنایا؟ حالانکہ مٹی اکیلی نہیں ہے, اس میں پانی بھی ہے, آگ کا بھی اثر ہے, ہوا بھی ہے, مگر میرے دوست کو مٹی سے, میرے دوست اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر میرے دوست اثر جو ہوتا ہے وہ زیادہ مٹی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا, تو میرے دوستوں بغیر ماں باپ کے بنایا. اور اسی خدا نے دوسری قدرت بھی اپنی دکھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو بغیر باپ کے پیدا کیا. سبحان اللہ. مریم کو کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا, حضرت مریم کا نکاح بھی نہیں ہوا, ساری زندگی وہ کنواری رہی, بلکہ آج بھی حضرت مریم کو کنوارا ہی رکھا ہے. آج بھی وہ کنواری ہے, وہ جنت میں ہے مگر کنواری ہے. آدم خیال میں پوچھتا یا پروردگار کنواری کیوں رکھا؟ تو علماء فرماتے اس لیے کہ جب سب لوگ جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کا بھی نکاح ہوگا. آپ جائیں گے تو آپ کا بھی نکاح ہوگا. اگر آپ کی میاں بیوی یہاں زندگی میں حیات زندہ تھے اور دونوں ساتھ تھے, دونوں کا رشتہ باقی تھا اور دونوں انتقال کر گئے اور دونوں جنت میں گئے, تو اللہ تعالیٰ یہاں جو رشتہ تھا اسی رشتے کو باقی رکھے, جنت کو بھی آپ کو میاں بیوی کا رشتہ باقی رکھے گا. سبحان اللہ. اور ایکسٹرا 300 عمریں اللہ تعالیٰ فرمائے وہاں بھی نکاح ہوگا. علماء فرماتے ہیں آپ کا بھی نکاح ہوگا, انبیاء کا نکاح ہوگا, اولیاء کا بھی نکاح ہوگا, کتب غوث قلندر سب کا نکاح ہوگا, میرے آقا کا نکاح ہوگا. علماء فرماتے ہیں جنت میں میرے آقا کا نکاح حضرت مریم کے ساتھ کیا جائے گا. اب اندازہ لگاؤ, جس کا نکاح جنت میں نبی کے ساتھ کرنا تھا, اللہ نے اس کو دنیا میں کتنی حفاظت سے رکھا کہ کسی مرد کو ٹچ بھی نہیں کرنے دیا. ماں بھی بنایا, ماں بھی بنایا اپنی قدرت سے, مرد کے ٹچ کرنے سے, صحبت کرنے سے, چھونے سے نہیں. حضرت جبریل کو بھیجا, انہوں نے پھونک مار دی, حضرت عیسیٰ کا حمل رہ گیا, حضرت عیسیٰ پیدا ہو گیا. سوچیے تو خدا اتنا بڑا آسمان بنا دیتا ہے بغیر سہارے کے, بغیر سہارے کے. ایسے تو ہزاروں دلیل آپ کے سامنے ہے. یہ الگ بات ہے کہ سب کو دیکھ کے بھی آج ہم کو خدا یاد نہیں ہے, ہم خدا کو بھول چکے ہیں. خدا نے اتنا ہم کو دیا ہے, اتنا ہم کو دیا ہے کہ اگر ہم میرے دوستوں ایک سانس کا بھی حق ادا کرنا چاہیں, یہ 5 وقت کی نماز نہیں, 5 وقت کی نماز نہیں, اگر ہم اپنا سر قیامت تک ساری زندگی سجدے میں رکھے, پوری زندگی کا نہیں, ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. سانس کیا ہے؟ یہی سانس زندگی بھی ہے, موت ہے. اگر اندر نہ جائے تب بھی موت, اور اندر گئی ہوئی باہر نہ نکلے تب بھی موت. اب اندازہ لگاؤ, خدا نے ہم کو ایک زندگی نہیں, ہم دن میں جتنی بار سانس لیتے ہیں ہر سانس میں خدا ہمیں 2 زندگیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سوچیے اتنا قریب ہے, اتنا دینے والا ہے, پھر بھی آج اس کے سامنے ہم سر جھکانے کو تیار نہیں. اس کے سامنے بھی ہم سر جھکانے تیار نہیں ہے. افسوس ہے. اب سوچئے جس خدا نے ہم اتنا دیا, آنکھ دیکھنے کے لیے خدا نے دی. سوچو اگر آنکھ نہ دیکھتا تو نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ اندھا ہوتا. تیرے سامنے تیرا خوبصورت بیٹا آتا مگر تو اندھا ہوتا تو اپنے بیٹے کو نہ دیکھتا. کوئی کہتا تیری بیوی بڑی خوبصورت ہے مگر تو اندھا ہے, کیا کرے, دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. کوئی کہے گا تیری بیٹی بڑی خوبصورت ہے, غلام کے